ناظرین، جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سحری کھا کر سونے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ سحری اگر نہ کی ہو روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جس کا مفہوم یا ترجمہ یہ ہے: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے جب تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا حصول رزق میں زیادہ باعث سے نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں: میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا: بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف تقسیم رزق میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر اور استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے: ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندھی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے۔ تو باندھی نے فرمایا: دیکھو، کیا سورج نکل آیا ہے؟ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے سے ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں باعث سے نفع ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا ہوتی ہے اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ دوپہر کے علاوہ جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، وہ دوپہر کے اوقات ہی میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں
جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، بلکہ کیلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں خواہ آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس دوپہر کے اوقات میں تھوڑی دیر آرام کرنا، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح سے اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح صبح جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمان سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ فرشتے رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تو تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے کہ ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، صبح اٹھنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھا کریں، آپ نماز فجر ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے۔ ناظرین، جو انسان صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈیول متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈیول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت خراب ہوتی ہے، بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطار کی شیڈیول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری یا افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے ایک جانب تو بد ہضمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے ہیں۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کی اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا اور ایک کھجور ہی کیوں نہ لی جائے، مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطار کے بھاری بھرکم کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔